روزے میں بھی ایسا ہی ہے, ایک آدھ دن روزہ تو انسان شوق میں بھی رکھ لیتا ہے, 2 دن ہو گئے, 3 دن ہو گئے, 4 دن ہو گئے, 5 دن ہو گئے. آج حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا اچھا ملفوظ پڑھا. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا رمضان جا رہا ہے ہمیں غم ہے, جھوٹ بولتے ہیں. وہ بڑے کلیئر کٹ تھے. وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ مت بولا کرو, اللہ کو جھوٹ پسند نہیں ہے. جب رمضان جاتا ہے وقتی طور پہ تھوڑا سا غم ہوتا ہے, لیکن حقیقت میں خوشی ہوتی ہے. تبھی تو اللہ نے عید کا دن خوشی کا دن رکھا ہے کہ رمضان رخصت ہو گیا. تو جب خوشی, اللہ بھی کہہ رہا ہے خوشی مناؤ. رمضان گیا تو خوشی کا دن رکھا یا غم کا دن رکھا؟ بھائی اگر رمضان جانے کے غم کو اللہ غم مان لیتا تو عید کا دن ماتم کا دن ہوتا کہ ہم سے تراویح چھوٹ گئی, ہم سے ہمارے روزے چھوٹ گئے. اللہ نے کہا نہیں, یہ کون سا دن ہے عید, کہ جو کام اللہ نے تمہارے ذمے لگایا تھا وہ ٹینشن کا کام تھا, وہ خواہشات پوری کرنے کا کام نہیں تھا, آج وہ چھٹی دے دی میں نے. تو ہمیں کئی خوشیاں ہوتی ہیں, اللہ تو نے جو ہمارے سر پہ ایک بوجھ رکھا تھا وہ ہم نے الحمدللہ مکمل کر دیا. ان لوگوں کو تو بہت ہوتی ہے جنہوں نے پورے روزے رکھے, لیکن آج کل ان کو ہو رہی ہے جنہوں نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا ہوتا. حقیقت ہے سب سے زیادہ عید کو انجوائے وہ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے جس نے روزہ نہیں رکھا ہو نا, افطاری پہ پھوڑتا طبیعت سے وہی ہے, روزے دار دولنے والے کھا کے نماز پہ چلا جائے گا. تو فرماتے تھے جو لوگ ناٹک کرتے ہیں نا کہ رمضان جا رہا ہے غم ہو رہا ہے, تو کہہ رہے ہیں ان سے بولو کہ ٹھیک ہے آپ 1 مہینہ اور روزے رکھ لو. آپ کیا کرو, آپ کل سے تراویح دوبارہ پڑھنے. وہ کہہ کہ نہیں بھائی ایک بھی نہیں, 29 پہ لوگ کی سوئی اٹکی ہوئی ہوتی ہے کہ یار 29 ہو جائیں 30 نہ ہو. اعتکاف والوں کو دیکھو نا, جا جا کے بار بار کوشش میں لگے ہوتے ہیں یار اعلان ہو جائے اعلان ہو جائے. ایک روزہ بھی ایڈ کر دیا نا اللہ نے, اس دفعہ رمضان 31 کا ہوگا, دیکھو بے ہوش ہو جائیں گے لوگ غم سے. تو یہ ہے ٹینشن والا ہی کام. ہاں یہ غم ضرور ہوتا ہے کہ ایک عبادت تھی, ایک مسجد میں رونق تھی, وہ وقتی ہوتا ہے, لیکن وہ اصل تو خوشی غالب ہوتی ہے. یار دوبارہ سے وہی ناشتہ, میری تو حالت بہت خراب ہو جاتی ہے. 10-20 یہ جو آخری عشرہ میرا چل رہا ہوتا ہے, نہیں مجھے پتا ہوتا ہے اللہ کو پتا ہوتا ہے, 10-20 روزے میرے آرام سے چلتے ہیں. اس کے بعد یہ جو عشرہ آخری چلتا ہے نا ہر رمضان میں, یہ آخری عشرہ میری حالت کیا ہونے لگتی ہے, کیونکہ ہم پیٹ بھر کے رمضان میں زیادہ کھاتے نہیں ہیں, پھر کنٹینیو بیانات, نیندیں ہوتی نہیں ہیں, بے وقت نیند ہو رہی ہے وہ بھی پوری نہیں ہو رہی, کروٹیں زیادہ لے رہے ہیں. پھر کوئی آ گیا عمران خان کی حمایت کی آپ نے, گالی آ گئی کمنٹ میں نا ایک بڑی سی, آپ نے یہ کیوں بولا وہ یہودی نہیں ہے, ادھر سے 25-30 کمنٹ وہ دیکھ لیے تو اور آدمی ظاہر ہے مٹی کا بنا ہوا ہے نا, لوہے کا بنا ہوا تھوڑی ہے وہ سیاسی. حالانکہ ہم نے کب کہا کہ بھائی تم ووٹ جس کو چاہے, تو ہم کہتے ہیں تھوڑا اعتدال سے کام لے لو, تو وہ آدمی اور سر کے بال اڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میرا تو آخری عشرہ ایسا گزر رہا ہوتا ہے, انتظار کر رہا ہوتا ہوں عید آئے گی, صبح پراٹھا کھائیں گے. کیونکہ اللہ میاں نے جو ٹائم رکھا ہے نا سحری میں کھانے کا, وہ ٹائم بڑا خطرناک ہے, اس وقت بھوک لگتی نہیں ہے. کیسا اللہ نے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہم جیسے نالائق جو عبادت میں چور ہیں, اللہ نے ہم جیسے نالائقوں سے کسی نہ کسی طرح عبادت کروا لی. ورنہ ہم جیسوں کو کوئی عام دنوں میں ایک روزے کا کہے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. عید کے بعد آپ ایک روزہ رکھو, 10 دفعہ سوچے گا آدمی رکھوں کہ نہیں رکھوں. شوال کے 6 روزے لوگ رکھتے ہیں, لیکن بہت سوچتے بھی ہیں کہ رکھیں نہیں رکھیں. اور اگر کوئی کہہ دے 1 مہینہ کنٹینیو رکھو تو نہیں رکھا جاتا انسان سے. رمضان میں اللہ ماحول بنا دیتے ہیں, چاروں طرف روزے کا ماحول. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے, نماز کا وقت رکھ دیا, جماعت رکھ دی. اگر اللہ ہم پہ ڈال دیتا تو ہم کل کرتے کرتے ساری نمازیں ڈیلے ہی کرتے رہتے کہ کل سے شروع کریں گے. جیسے ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا, تو ہم یہ سوچتے تھے انشاءاللہ 1 جنوری سے ہم پڑھنا شروع کریں گے. ابھی یہ دسمبر تک تو ایسا ہی ہو گیا, جانے دو. جب نیا سال آئے گا تو اس کی پہلی تاریخ سے ہم پڑھائی شروع کریں گے. جب پہلی تاریخ آتی تھی تو اب ہمیں ایک دم ضمیر جھنجھوڑتا, یار اب شروع کر دو بھائی, اب پڑھنا ہے, امتحان بھی آ رہا ہے. تو ہم سوچتے تھے آج دن کیا ہے بھائی, آج ہے پیر, ہفتے سے شروع کریں گے, کیونکہ جمعہ ویکینڈ ہے, ہفتے سے کیا ہوگا شروع ہوگا. وہ ہفتہ آج تک نہیں آیا, کل سے. تو اگر اللہ ہم پہ ڈال دیتا کہ بھائی ٹوٹل اتنی نمازیں تم نے کمپلیٹ کرنی ہے, ٹائم تم خود ہی سیٹ کر لو, تو ہم وہ نمازیں کل کرتے کرتے آج ہم میں سے ہر شخص کے ذمہ لاکھوں نمازیں ہوتی ہیں, اور وہ کہتا ہے یار اب یہ میرے لیے پڑھنا ممکن نہیں ہے. تو کچھ چیزیں اللہ مسلط کر کے گن پوائنٹ پہ کروا لیتے ہیں. اللہ اگر ہم سے کہتا سال میں جب چاہو 30 روزے کمپلیٹ کر لو, ہم کل کرتے کرتے ہوتے ہی نہیں ہم سے. وہ ایک فقیر آیا محلے میں, اللہ کے نام پہ کچھ دے دو, انہوں نے کہا کل آنا. کہہ رہے اس کم وقت کل کے چکر میں لاکھوں روپے اس علاقے میں پھنسا ہوا ہے میرا. اس کل کے چکر میں اس علاقے میں میرا لاکھوں روپے پھنسا ہوا ہے. تو ایک فقیر سے کسی نے پوچھا کہ تم کتنا کما لیتے ہو روزانہ؟ اس نے کہا اگر یہ جو معاف کرنے والے ہیں نا یہ بغیرت نہ ہوتے
یہ بغیرت نہ ہوتے تو روزانہ کے میرے 1 لاکھ روپے میری ارننگ تھی. یہ جو معاف کر دو کہتے ہیں نا, معاف کر دو معاف کر دو, یہ بغیرت لوگ ہیں جن کی وجہ سے میں صحیح کما نہیں پا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہوا, اللہ ہم سے روزے رکھوا لیتے. میں تو صحیح بات ہے بڑا شکر ادا کرتا ہوں اللہ سے. اللہ میں تو بہت ہی نالائق ہوں. جو فنڈر ہے نا, وہ ہوں گے بڑے نیک لوگ بھی ہیں دنیا میں جن کے لیے 1 مہینہ کا روزہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, اس سے بھی زیادہ کر لیتے ہیں بڑے نیک لوگ. لیکن ہم تو نالائق ہیں بھائی. ہم تو اللہ سے کہتے ہیں ہم جیسے نالائق سے اللہ تو نے چاہے وہ سو کے ہی گزارا ہو. ہمیں یہ بھی غم ہوتا ہے کہ یار رمضان جیسا گزرنا چاہیے تھا ویسا نہیں گزرا, یہ بھی ہوتا ہے غم. کتنا کچھ کر سکتے تھے. میں پھر یہ سوچتا ہوں اللہ ہم جیسے نالائقوں کو نا تو نے صبح سے لے کے مغرب تک 14 گھنٹے کھانے پینے سے روک لیا نا, بھلے سو کے گزارا ہو, ٹھیک ہے, کروٹیں لے کے گزارا ہو, جیسے مرضی ٹائم پاس کیا. یہ بھی تو ایمان کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ مانتے ہیں کوئی خدا ہے, ورنہ بلا وجہ کسی کے کہنے پر انسان 14 گھنٹے بھوک پیاس برداشت نہیں کرتا. آپ کہہ سکتے ہیں اس روزے میں تو بسا اوقات بھوک بھی نہیں لگی پیاس بھی نہیں لگی, پھر بھی 14 گھنٹے کھانے پیے بغیر نہیں رہ سکتا کسی کے مشورے پر. ڈاکٹر کے مشورے پہ نہیں کرتا, اللہ کے مشورے پہ کہاں سے کرے گا؟ تو یہ خوشی کی بات ہے کہ بھائی کسی حد تک ہمارا ایمان اپنے رب پر ہے, ہم اس کو مانتے ہیں کوئی خدا ہے. میں کہوں گورنمنٹ اگر آرڈر دے دے نا آپ کو کہ 15 دن کنٹینیو پوری قوم نے روزے رکھنے ہیں, 1% لوگ بھی اس آرڈر پہ عمل نہیں کریں گے. 1% بھی, 1% بھی. کوئی کچھ بھی کہہ دے, ڈاکٹر کہہ دے, کوئی بھی کہہ دے, پوری دنیا میں مسلمان ایک اعلان ہوتا ہے بھائی رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے. پوری دنیا میں مسلمانوں کی روٹین چینج ہو جاتی ہے. ہمارے ایک دوست لندن میں, انہوں نے بتایا کہ گورے نے مجھے کہا کہ تم لوگ کیا ایک دم رمضان میں عجیب سے ہو جاتے ہو, نیک سے ہے بھائی. گورے نے پوچھا نا ان سے کہ تم لوگ ایک دم سے رمضان میں کیا ہو جاتا ہے, تمہیں کھانا پینا چھوڑ دیا اور نمازیں پڑھ رہے ہو اور یہ کر رہے ہو اور وہ کر رہے ہو. کہتے پھر میں نے اس گورے کو نا انگریز کو سمجھایا ہمارا مذہب یہ کہتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے 1400 سال پہلے, انہوں نے بتایا رمضان کے روزے. تو اس نے کہا یہ کہاں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا پوری دنیا میں ہوتا ہے. اس نے کہا یار یہ بہترین آرگنائزیشن ہے کوئی یار, جو 1400 سال پہلے آواز لگی اور پوری دنیا میں اتنے منظم طریقے سے پوری دنیا میں اس کے اثرات ہیں. وہ خود گورا حیران ہو رہا تھا کہ یہ ایک شخص کی دعوت پر پوری دنیا ایسے کیسے متاثر ہو. مجھے یاد ہے گرمیوں میں ناروے سے میرے پاس فون آتے تھے, 20 گھنٹے کا روزہ ہے جو ہم رکھ رہے ہیں, 20 گھنٹوں کے روزے نارتھ ایریاز میں. کہہ رہے ہیں ہم افطار کرتے ہیں, جلدی کھاتے ہیں, مغرب پڑھتے ہیں, تھوڑی دیر میں عشاء کا وقت, اور جلدی سے عشاء پڑھی اور تھوڑی دیر میں سحری کا وقت شروع اور ختم. 2-3 گھنٹے بس, پھر پورے گھنٹے 20 گھنٹے بھوکے. دنیا میں ایسے ہی جگہ بھی ہیں, گرمیوں میں 18 گھنٹوں کا روزہ ہو رہا ہے, اتنا لمبا روزہ اور شدید گرمی. یہ صرف یہ مکہ مدینہ کے لوگ نہیں, کوئی ساؤتھ افریقہ میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی ناروے میں ہے, کوئی سویڈن میں, کوئی ڈنمارک میں, کوئی دنیا کے اس آسٹریلیا میں, کوئی اس کونے میں, کوئی اس کونے میں. اور میں نے آج سے صدیوں پرانی کتاب پڑھی, اس میں لکھا ہوا ہے, جب ہم یہ تحقیق کر رہے تھے نا کہ ان علاقوں میں لوگ کیسے روزہ رکھیں گے جہاں اتنے لمبے 6 مہینے 6 مہینے رہتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلا امام شافعی نے بھی اس پہ کلام کیا, اور بھی فقہاء نے. انہوں نے کہا ان علاقوں میں مسلمان آج بھی ایسے روزہ رکھتے ہیں. کیا مطلب آج سے 1200 سال پہلے بھی یہاں مسلمان تھے اور روزے رکھتے تھے. تو ہمارے نبی ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے بتایا فاسٹنگ کرنی ہے, کروڑوں لوگوں نے کہا کریں گے. کیسے کرنی ہے؟ کہا پورا مہینہ. ہم نے کہا ہم کریں گے. ایسا موٹیویشنل اسپیکر دنیا میں یا کوئی لیڈر کوئی بھی نہیں ہے جس نے اس طرح گائیڈ کیا ہو. رمضان میں جو کہتے ہیں نا ہمیں خوشی نہیں ہو رہی, رمضان جا رہا ہے ہمیں غم ہو رہا ہے, تو وہ کہا کرتے تھے کہ ان سے کہا کرو ٹھیک ہے 1 مہینہ اگر اعلان ہو جائے, سارے مسلک کے مفتیان کرام کہتے ہیں کہ فلاں روایت میں آتا ہے کہ جو 2022 میں رمضان ہوگا 2 دفعہ ہوگا. بے ہوش ہو جائیں گے لوگ, ابھی یہ کیا ہو گیا, پھر سے کل سے پھر سے واسع خان ہے بھائی, پھر سے تراویح, تو بڑی ٹینشن ہے. تو یہ خوشی کا دن ہے. جب عید آتی ہے تو کیا کرنا ہے؟ خوشی منانی. بس اس پہ شکر ادا کرو, اللہ تو نے ہم سے یہ ذمہ داری پوری کروا لی. ہم جیسے نالائقوں سے بھلے گرے پڑے سوتے پوستیوں کی طرح ہی گزر گیا, فرض روزہ تو ادا ہو گیا نا, فرض روزہ ادا ہو گیا. ہماری نظر میں یہ بہت بڑی نعمت ہے, کیونکہ اس زمانے میں روزہ خور بھی پیدا ہو رہے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے, کہتے ہیں رکھا نہیں جاتا. تو ہمیں تو بھائی عید کے دن خوشی ہوتی ہے, اس پہ دوبارہ سے وہی پراٹھے ہمارے بحال ہو جاتے ہیں. آدمی عجیب سا آخری عشرہ جو ہے نا, تو بہت ہی میرے ساتھ تو بہت ہی ایسا ہوتا ہے کہ ابھی تو گرمیاں تھوڑی کم ہو گئی, ورنہ 2-4 سال پہلے تو مجھے آخری عشروں میں ایسا لگ رہا تھا کہ میں بچوں گا نہیں. پسینے بھی بہت آتے تھے اور 2 کھجوریں کھا کے روزے رکھ رہے تھے ہم. بھوک لگتی, گرمی میں اتنی شدید گرمی تھی کہ بھوک بھی نہیں لگتی تھی. تو ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ مجھے لگا کہ یہ 2-4 دن اور لیٹ ہو گئے نا روزے, تو ہم مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے. لیکن اس کا صحت کو فائدہ بہرحال بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت نہیں بہت زیادہ. یہ کمزوری فائدہ مند ہے صحت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اس لیے یہ ٹوپی ڈرامے نہیں کیا کرو, رمضان جا رہا ہے ہائے بڑا غم ہے, ہائے بڑا غم ہے, یہ ٹوپی ڈرامے
نہیں کیا کرو. بولو بھائی اللہ کا فضل ہو گیا, بس اللہ نے ہم سے رکھوا لیا نالائقوں سے, کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو توبہ کرو اللہ سے, آئندہ عزم کرو, باقی عید پہ خوشی مناؤ کہ اللہ نے ہمیں دوبارہ کھانے پینے کی چھٹی دے دی, ٹھیک ہے نا, یہ خوشی منانی چاہیے.